شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے کہ یہی پنجاب اسمبلی تھی، اس کے 25 ایم پی ایز 2 پی ٹی آئی کے تھے، ان کے بارے میں پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب نے ایک لیٹر لکھا پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو، تو اس پہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ تو اب اسی پنجاب اسمبلی کے 10 جو ایم پی ایز ہیں ان کو خط لکھا چودھری شجاعت صاحب نے کہ آپ نے یہ ووٹ جو ہے وہ پرویز لائی صاحب کو نہیں دینا۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے دونوں خطوط میں؟ جی اس میں فرق یہ ہے، پارٹی ہیڈ آتا ہے کہ جس وقت کسی کو ڈی سیٹ کرنا ہو، یہ آرٹیکل 63A کہتا ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ کسی کو ووٹ دینے نہ دینے کا فیصلہ وہ پارلیمانی پارٹی نے کرنا ہے، اور وہ پارلیمانی پارٹی نے ایز اے ہول 10 بندوں نے یونانیمس فیصلہ دیا پرویز الہی کو، اور وہ انہی کا ہی کینڈیڈیٹ تھا پی ایم ایل کیو کا، لہٰذا وہاں ڈیفیکشن نہیں ہوئی۔ اگر کسی کو ڈیفیکشن ہو جائے پھر سیٹ کرنا ہو تو پھر آئے گا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے کہ پی ٹی آئی کے معاملے میں ڈیفیکشن ہوئی تھی، یہاں ڈیفیکشن نہیں ہوئی۔ وہاں پارلیمانی پارٹی اور پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ وہ ایک پیج پہ تھے، اور وہاں ڈیفیکشن ہو چکی تھی۔ اور آج بھی اگر فرض کرو یہاں کوئی بھی پارٹی کا ممبر ڈیفیکشن کر دے گا تو پھر ڈی سیٹ کرنے کا جو خط لکھے گا وہ پارٹی ہیڈ کرے گا۔ یہاں یہ فرق ہے۔ اچھا احمد بلال محبوب صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اگر فیصلہ جو ہے وہ چودھری پرویز لائی کے حق میں دیتی ہے سپریم کورٹ، یا وہ فیصلہ جو ہے وہ حمزہ شہباز کے حق میں دیتی ہے، ظاہری بات ہے کسی ایک کے حق میں دے گی، کیا اس سے جو پولیٹیکل کرائسس ہے ہمارے ملک میں وہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، پولیٹیکل کرائسس تو ختم نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا جب تک یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو مکمل طور پر پچھاڑنے کا جو کلچر ہے اس کو ختم نہیں کرتی۔ لیکن ابھی ایک بات ہوئی تھی یہ ڈیفیکشن والی، میں اس کے بارے میں اگر اجازت ہو تو ایک فقرہ کہہ دوں۔ جی دیکھیے، یہ ڈیفیکشن ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو پارٹیوں کا پرسپیکٹو ہے نا، جب تک عدالت فیصلہ نہ کرے۔ چودھری شجاعت صاحب کا خیال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ڈیفیکشن ہوئی ہے، یہ جو 10 لوگوں نے ان کی ہدایت کے برخلاف ووٹ دیا ہے وہ ڈیفیکٹ ہو چکے ہیں، لہذا ان کو بھی ڈی سیٹ ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اس پہ احمد بلال محبوب صاحب، حامد خان صاحب سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم حامد خان صاحب۔ وعلیکم السلام میر صاحب۔ بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب۔ یہ بتائیے کہ کیا فرق ہے جو لیٹر جو ہے عمران خان صاحب نے لکھا پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو پی ٹی آئی کے 25 ایم پی ایس کے بارے میں کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے اور وہ ہو گئے، اور یہ جو چودھری شجاعت صاحب نے خط لکھا ہے پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کو، تو کیا اس میں یہ معاملہ ہے کہ دونوں میں ڈیفیکشن ہوئی ہے؟ نہیں، اس میں ڈیفیکشن نہیں ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور بعد میں شجاعت صاحب نے ایک اور خط لکھ دیا۔ لہذا یہاں تو دیکھنا یہ ہے کہ جو پہلے انہوں نے جو ووٹنگ کی ہے وہ کیا پارلیمنٹری پارٹی کے کہنے کے مطابق کی ہے کہ نہیں کی ہے، اچھا، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، اب اس میں آپ کا کیا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ پارٹی کا جو صدر ہے اس کو بااختیار ہونا چاہیے یا پارلیمانی لیڈر یا پارلیمانی پارٹی کو بااختیار ہونا چاہیے؟ دیکھیے، میں جس طرح آرٹیکل 63A پڑھتا ہوں، اس میں جب ووٹنگ کی ڈائریکشن جو ہوتی ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی دیتی ہے، جی، کیونکہ پارلیمنٹری پارٹی تو ہر اسمبلی میں موجود ہے، جی، تو وہاں کی اسمبلی کی اس پارٹی کی جو پارٹی ہے وہ ڈائریکشن جاری کرتی ہے اپنے ممبران کو۔ اچھا، اگر وہ وہاں پر ڈیفیکشن ہو جائے، یعنی جو ان کی ہدایت ہے اس کے برعکس ووٹنگ ہو جائے، تو پھر اس صورت میں یہ معاملہ ان کے بارے میں جنہوں نے ڈیفیکٹ کیا ہوگا وہ پارٹی ہیڈ کو ریفر ہوگا کہ ہاں آپ ایکشن لیں، انہوں نے پارلیمنٹری پارٹی کے ڈائریکشن کے برخلاف ووٹ ڈالا ہے۔ تو پھر اس صورت میں پارٹی ہیڈ کا ایک رول آ جاتا ہے، اور وہ پھر شو کاز نوٹس جاری کرتا ہے، اور وہ پھر معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن کو بھیجتا ہے۔ اچھا حامد خان صاحب، آج یہ بھی کہا گیا سپریم کورٹ میں کہ یہی عدالت تھی، اس کے 5 ججوں نے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا، تو اس وقت کسی نے فل کورٹ کی بات نہیں کی۔ آج آپ فل کورٹ کی بات کرتے ہیں، اور یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے بتایا کہ فل کورٹ تو ستمبر سے پہلے بن نہیں سکتا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ستمبر سے پہلے فل کورٹ نہیں بن سکتا تو فل کورٹ بنانے کا مطالبہ جائز ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کیس میں فل کورٹ کا مطالبہ ہے ہی نہیں مناسب۔ اس کی وجہ جو پہلے ججمنٹ ہے جس پر ریلائی کیا ہے ڈپٹی اسپیکر نے اپنی رولنگ میں، وہ 5 ججوں کی ججمنٹ ہے۔
انہوں نے ہی اپنی اس ججمنٹ کی تصریح کرنی ہے، جن میں سے 3 جج آج بیٹھے ہوئے تھے، زیادہ یہ 5 ججز کا بینچ بن سکتا ہے، جس میں باقی 2 جج جو اس فیصلے میں تھے ان میں سے ایک تو ریٹائر ہو چکے ہیں، ایک تو ہیں ان کو بٹھا لیں اور ایک کسی اور کو نامینیٹ چیف جسٹس کر دیں، تو 5 جج کا بینچ بنا کے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ فل کورٹ بنانے کا تو جواز کوئی نہیں۔ بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب۔ اچھا اب آپ بتائیے، کامران مرزا صاحب آپ بھی سرکار کے سابق صدر ہیں، حامد خان صاحب بھی سابق صدر ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں 5 ججز کا بینچ تو بن سکتا ہے، یعنی کہ وہ 5 ججز پہ راضی نظر آتے ہیں۔ نہیں، اس میں مطالبہ تو دیکھیے نا، مطالبہ تو کیا جا سکتا ہے، درخواست تو کی جا سکتی ہے نا کہ آپ فل کورٹ بنا دیجئے، وہ مانے یا نہ مانے یہ ان کا ڈومین ہے، یہ ان کا اختیار ہے۔ ریکویسٹ آ گئی، انہوں نے رد کر دی، تو اس کے بعد تو آگے بات ختم ہو گئی۔ اب بینچ کو اگر بڑھاتے ہیں تو بینچ کو بڑھانا شاید اس لیے بھی ضروری ہو جائے گا کہ اس میں پرانے والے کیس میں جو ہے یہ جو ریفرنس میں اور اس میں ریویو بھی پینڈنگ ہے، جس میں انہوں نے یہ اپنا کہا کہ جی ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو جب ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا، اگر فرض کر لیجئے کہ اگر اس کو ریویو کیا جاتا ہے، وہ انہوں نے ایک طرح سے ری رائٹنگ آف دی ججمنٹ ہو گئی ہے، اس میں ہم سب کا اختلاف ہے، احترام کے ساتھ ہم اس کو اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اگر فرض کر لیجئے کہ اگر ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے تو وہ معاملہ کسی اور جگہ پہ چلا جائے گا، پھر وہ ووٹ کاؤنٹ ہوں گے اور حمزہ جو ہے پھر اس کے مطابق ویلڈلی جو ہے نا وہ الیکٹڈ سی ایم بن جائے گا۔ لیکن چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 جج ہیں اور ہمارے علاوہ صرف 2 جج شہر میں اویلیبل ہیں، تو 5 ججز اویلیبل ہیں۔ دیکھیے ریکویسٹ آ گئی، ہم بہت ساری ریکویسٹیں کرتے ہیں، بہت ساری درست ہوتی ہوں گی، بہت ساری ان کے خیال کے مطابق درست نہیں ہوتی ہوں گی، وہ کیا مانتے ہیں یا وہ کس حد تک وہ آتے ہیں یہ ان کے اس میں ڈومین میں ہے، مگر یہ سارے معاملات جو ہے یہ اس وقت کلب کرنے کے ہیں۔ ایک کیس کا اثر دوسرے کیس پہ ہو رہا ہے، دوسرے کا پہلے پہ ہو رہا ہے، تو اس کو کلب کر کے کسی طرح سے بھی کرنا ہے۔ اگر بڑا بینچ، اگر پوری عدالت بیٹھ جائے تو یہ کلیکٹیو وزڈم ہوگا، نہیں بیٹھتے تو پھر بڑا بینچ بنائیے یا جو بھی کریے، ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو شامل کریے جن کے بارے میں تاثر ہے کہ ان کو مائنس کیا گیا ہے ان کیسز میں۔ اچھا میں آپ کے پاس آتا ہوں، ذرا میں نے احمد بلال محبوب صاحب کی بات کاٹ دی تھی حامد خان صاحب کی وجہ سے۔ احمد بلال محبوب صاحب، یہ اب اگر چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ستمبر سے پہلے فل بینچ بن نہیں سکتا اور اس وقت اسلام آباد شہر میں صرف 3 ججز اویلیبل ہیں جو سماعت کریں، ان کے علاوہ 2 اور میسر ہیں، تو 5 ججز اویلیبل ہیں، تو حامد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ 5 ججز جو ہیں ان کا اگر بینچ بنا دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ حامد میر صاحب، مسئلہ یہ ہے، اگرچہ بات یہ کہتے ہوئے شرم بھی آ رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ الزامات آج صبح جو پریس کانفرنس تھی اس میں یہ تھے کہ پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے ججز کو مخصوص فیصلے لینے کے لیے، یہ الزام لگایا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے، وہی سے مطالبہ ان کا متفق کا آیا۔ تو اگر آپ 5 ججز کو بٹھا دیں گے تو اس میں پھر پک اینڈ چوز ہوگا نا، تو یہ فل کورٹ کا مطالبہ اس لیے کیا گیا ہے کہ پک اینڈ چوز کی نوبت نہ آئے اور سارے کے سارے ججز بیٹھ جائیں۔ میرے خیال میں اس وقت بے اعتمادی انفارچونیٹلی اتنی ہے کہ اس کو کسی متفقہ انجام تک پہنچانے کے لیے شاید یہی راستہ ہے، اور اگر فرض کریں یہ اگست کے اینڈ میں ستمبر میں بنتا ہے تو مجھے تو اس میں بھی کیا خرابی نظر آتی ہے، 2 مہینے بعد کر لیں، ٹھیک ہے، جلد از جلد ہونا چاہیے، اور اگر ویڈیو لنک کے ذریعے ہو سکتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں ہونا یہ ایک متفقہ قسم کا بینچ چاہیے، جس طرح فل کورٹ کہا جا رہا ہے، فل کورٹ ہی ہونا چاہیے، خواہ تھوڑی سی تاخیر سے ہو، ورنہ پھر یہ جلدی اگر آپ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے 5 یا 6 جج، تو اس کے بعد پھر وہی صورتحال ہوگی جو آج ہے کہ وہ مانی نہیں جائے گی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا غلط فیصلہ ہوا ہے، یہ جو ووٹوں کو کاؤنٹ نہ کرنے والا، جس کو اپنی خواہشات کو میرے خیال ہے اس کے اندر انہوں نے سمویا ہے۔ دیکھیے میں ایک بار پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ججز ہیں بڑی اچھی نیت کے ساتھ کچھ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ریفارم ان کے دائرہ کار میں نہیں آتی۔ یہ جس طرح ووٹ کاؤنٹ نہ کرنا ایک ریفارم تھی، اس طرح آج میں نے آبزرویشن میں سنا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے درست، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے صدر کو ڈکٹیٹر تو نہیں ہونا چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹر نہ ہو۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات ہے نا، یہ پارلیمنٹ کو کرنی ہے، اچھا، یہ عدالتوں نے نہیں کرنی۔ اچھا، تو میرے خیال میں فل کورٹ کا جو مطالبہ ہے وہ میرے خیال میں جائز ہے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، اس میں ایک اور بھی معاملہ ہے، کچھ وکلا یہ کہہ رہے تھے کہ آئین کے آرٹیکل 184 کی سب کلاس 3 کے تحت جو چیف جسٹس کے پاس ڈسکریشنری پاورز ہے سو موٹو ایکشن کی، تو اس پہ بھی
سپریم کورٹ کے کچھ ججز کا یہ خیال ہے کہ اس کو چینج ہونا چاہیے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے. تو اور پچھلے سال عمر عطا بندیال صاحب نے ایک فیصلہ بھی دیا کہ یہ میری ڈسکریشنری پاور ہے, تو وہ بھی تو سپریم کورٹ کے سربراہ ہے نا, تو وہ اپنی ڈسکریشنری پاورز تو رکھنے کے لیے بضد ہے, لیکن پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کی ڈسکریشنری پاورز کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ دو ٹھیک بات کی ہے آپ نے. آئین نے اس بات کو واضح کر دیا, دو مختلف چیزیں دے دیں, پارلیمانی پارٹی, پارلیمانی ہیڈ اینڈ دی پولیٹیکل ہیڈ, دونوں چیزیں. یہ 10th امینڈمنٹ جو 18th امینڈمنٹ آئی تھی اس میں یہ جو پارٹی ہیڈ تھا اس کو پارلیمانی ہیڈ کر دیا گیا یا پارلیمانی پارٹی کر دیا گیا, اس میں آئین نے تبدیلی کر دی. لہٰذا آئین کے مطابق ہم نے چلنا ہے نا, آئین کو تشریح کرنے کا تو حق ہے, آئین بدلنے کا حق نہیں ہے. لہٰذا ایک بات تو یہ بڑی طے ہوگی. دوسری بات جو احمد بلال صاحب فرما رہے تھے نا, دیکھیں اسٹینڈ سٹل ہوا ہے پورا ملک, جو حالات ہمارے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو گئی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی ہو گئی ہے, ملک تباہی کے دانے پہ چلا گیا, یہ تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. آج دیکھیں نا یہ جو فرما رہے ہیں باقی سارے دوست کہ جی کانفیڈنس نہیں رہا, دیکھیں 3 دن پہلے تک تو انہی ججز پہ کانفیڈنس تھا, اور یہ دو وجوہات ہیں, ان کو متنازع بنانے کی دو وجوہات ہیں. اگر پرسوں یہ فیصلہ ہو جاتا تو یہ بات کلوز ڈاؤن ہو جاتی, ختم ہو جاتی. اصل میں پرسوں اسی بینچ نے اپنی ایک انٹینشن تھرو شارٹ آرڈر دے دی کہ جناب ہماری نظر میں پریما فیشی یہ بنتا ہے, یہ غلط ہوا ہے رولنگ, تو اس سے وہ تاثر ایک پھیلا کہ جناب یہ تو ججمنٹ ہو جائے گی, اس لیے اس سے پہلے ان کو متنازع بنا دو. اور دوسری بات, اسی بینچ نے نیب لاز کی جو امینڈمنٹ آئی ہے اسی کے اوپر نوٹسز جاری کر دیے ہیں. اس سے پہلے یہ پی ایم ایل این اسپیشلی اور پیپلز پارٹی کے دوست وہ متنازع اس بینچ کو بنانا چاہتے ہیں کہ تاکہ اس سے پہلے کہ وہ والا جو بینچ جب دوبارہ یہ بنیں گے تو اس وقت بھی ہم یہ پوائنٹ اٹھا سکیں. دیکھیں آپ یہ کہتے ہو کہ 3 مہینے یا 2 مہینے تک اس کو پینڈنگ رہنے دو, آپ کا ایک ایک دن قیمتی ہے. اگر دینا ہے 3 مہینے آگے تک لے کے جانا ہے کہ ان الیکٹڈ ایک چیف منسٹر کیوں بیٹھا ہوا ہے, پھر آپ ٹرسٹی کے طور پر کیوں بٹھایا ہوا ہے, پھر آپ لائیں اسی طرح اوریجنل پوزیشن پہ لائیں بزدار کو یا جس کو جو بھی ہوتا ہے یا کیئر ٹیکر آتا ہے, لیٹ دی پھر حمزہ شہباز گو, اور اس کے بعد پھر فیصلہ چلتا رہے. لیکن طوالت کر کے آپ بینیفٹس لے کے مفادات اپنے لے کے پوری آپ 40 منسٹرز کی کیبنٹ بھی بنا کے اور آپ کہیں ہم انجوائے کرتے رہیں اور اس دوران آپ باہر